مصداق ٹی وی اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل جان نثار میں جب بابا سائیں کو معلوم ہوتا ہے کہ سرفراز دعا کے گھر دعا کے ساتھ موجود تھا تو وہ شدید غصہ میں آ جاتے ہیں۔ سب گھر والے موجود ہوتے ہیں۔ وہ نوشروان سے مخاطب ہے کر کہنے لگے کہ نوشروان تم دعا کو طلاق دے دو، اب وقت آ گیا ہے کہ دعا سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ہمیں سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ یہ سن کر نوشروان تو پریشان ہو گیا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ دعا ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن حالات اور واقعات دعا کے خلاف جا رہے تھے۔ آلبتہ وہیں کھڑی ہوئی کشمالہ کے سینے میں تو جیسے ڈانسز پڑ گئی ہو۔ بالآخر اب وہ کامیابی کے قریب تر پہنچ چکی تھی، جس کے لیے اس نے بہت لمبا اور تھکا دینے والا انتظار کے ساتھ ساتھ بہت جدوجہد کی۔ اب دعا کو طلاق کے بعد نوشروان اس کا ہونے والا ہے، وہی نوشروان جس کے لیے اس نے پنے پہلے شوہر کو ایک جعلی حادثہ میں مروا ڈالا تھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت غزنوی کو اس کا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ادھر دعا کو جب اس کی ماں اسے شک بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی یہ کہہ گئی کہ تم اب فضاق سے دور ہی رہنا۔ چھوٹی بہن پہلے ہی دعا کو دھکتار چکی تھی اور چھوٹیے سب اس کی خاموشی کا نتیجہ تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ نوشروان کو زہر کشمالہ نے دیا تھا، لیکن وہ کشمالہ کے الزامات سن کر اسے جواب دینے کے بجائے خاموش رہی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کی خاموشی اب اس کے لیے مثبت بن چکی تھی، اور نوشروان جس طرح سرفراز کو دعا کی منت سماجت کر کے اسے اپنی طرف راغب کر رہا تھا، یہ سب دیکھنے کے بعد نوشروان کا انداز بتا رہا تھا کہ اب وہ اسے طلاق دے ڈالے گا۔ دعا اپنے حق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نوشروان غزنوی کو کال کرے گی اور کہے گی کہ زہر میں نے نہیں دیا، اور سرفراز جھوٹ بول رہا ہے، وہ اب کو مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے تاکہ طلاق دلوا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے یا کے کھانے میں زہر ملایا ہے؟ آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ ایسا مت کرے پلیز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نوشروان نے بغیر کوئی جواب دیے کال بند کر دی، جس پر دعا نے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس سے پہلے وہ سیدھا فیضا اشاریہ کے کمرے میں جائے گی۔ وہاں اس کی چھوٹی بہن اور ماں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ذات دعا کو دیکھ کر منہ موڑ لیتی ہے، لیکن دعا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہے گی کہ میں آپ لوگوں کو ثابت کروں گی ایک دن کہ میں سہتی پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی خوشی سے رہوں گی جیسے رہتی تھی۔ ذات منہ موڑے یہ سب سنتی رہی، لیکن اس نے دعا کو کسی قسم کا جواب نہ دیا۔ دعا گھر سے نکل کر سید ہویلی جاتی ہے، جہاں سب گھر والے بیٹھے دعا کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دعا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب اس نے بابا سائیں سے نوشروان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دعا کو طلاق دے دو، تواس پہلے نوشروان کوئی جواب دیتا تو دعا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ غزنوی مجھے طلاق نہیں دے گے۔ یہ سن کر سب حیران ہے کر دعا کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اچانک دعا یہاں کیسے پہنچ گئی۔ نوشروان تو دعا کو اچانک اس طرح آتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح اس نے دعا کو سرفراز کے ساتھ اس کے گھر میں دیکھا تھا، اس کے بعد تو دعا کی یہاں آمد کسی دھماکہ سے کم نہ تھی۔ نوشروان سمیت سب دعا کو حیرانی سے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ دعا نے دوسرا دھماکہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ زہر میں نے نہیں دیا۔ پھر دعا کشمالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے گی بلکہ انہوں نے دیا ہے۔ یہ سن کر بابا سائیں تو حیران ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے کبھی کشمالہ کو دیکھتے ہیں کبھی دعا کو دیکھتے ہیں، اور یہی حالت نوشروان کی ہوتی ہے۔ دونوں باپ بیٹا کبھی دعا کو دیکھتے ہیں تو کبھی کشمالہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کشمالہ جس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے بابا سائیں کا نوشروان کو دعا کو طلاق دینے کے فیصلہ پر لڈو پھوٹ رہے تھے، اب دعا کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ دعا کو کہے گی کہ تم جھوٹی ہو، تم نے ہی زہر ملایا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر نوشروان کو مخاطب ہوتے ہوئے کہے گی کہ دعا کو فوراً طلاق دو اور اسے دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکالو، جس پر غزنوی نے کشمالہ کو سخت لہجہ میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ دعا کو طلاق دینا آنا دینا میرا مسئلہ ہے، اب اپنے معاملات تک رہیں۔ جس پر کشمالہ کہے گی میں کیسے الگ رہ سکتی ہوں، اب سے جڑی ہوں میں، وہ اب کو زہر دے رہی ہے۔ نوشروان اور اب اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں، جس پر نوشروان مزید کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، خضر کے سنبل کے ساتھ جس طرح لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے، خضر چاہتا تھا کہ سادگی کے ساتھ سنبل کی رخصتی ہو جائے، لیکن اس کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کی بارات آئے جسے اس کی سہیلیاں بھی دیکھیں، جس پر خضر سنبل کو سمجھائے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بولو کیا فیصلہ ہے؟ جس پر سنبل غصہ سے کال بند کر دے گی۔ اس سے لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں سرفراز کو پہلا دھچکا اس کی بہن کی طلاق کی صورت میں ملنے والا ہے۔ سچ کہتے ہیں کسی کی بیٹی کو کھلونوں کی طرح استعمال کرنے کے بعد یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرض بن جاتا ہے جو اپنی بہن بیٹوں سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ سرفراز اور اس کی ماں اور بہن سنبل نے جو سلوک فضاق کے ساتھ کیا تھا، اب اس قرض کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے۔ لاماری دعا ہے کہ اللہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچئی کرے۔ ناظرین، آنے والی قسط میں دیکھیں گے بلا آخر جفر وہ ویڈیو غزنوی کو دے ہی دے گا جس میں سرفراز اور کشمالہ کی ہوٹل میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد غزنوی کشمالہ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں
تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ